وجہ سے وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں گے، انشاءاللہ آپ کا روحانی خطاب سنیں گے۔ اس سے پہلے جناب کلیم بیگ تاری صاحب سے محمد کے لجپال کی واقعہ کی بارگاہ میں چند منٹ میں اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اور قیامت سے پہلے نعرہ نعرہ تکبیر، گج گج کے بول میرا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے بزرگ و برتر کی بہت عالی شان مہربانی ہے، رحمت ہے کہ سعادت ملی ہے شاہ صاحب کے شاہ صاحب کی اس درجات کے اوپر۔ تو عرض صرف چند کروں گا موجودہ ماحول جو ہمارے معاشرہ ہے اس کے اوپر۔ ایک بات تو یہ ہے، طے ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت میرے ایمان کا پہلو ہے، اس کے بغیر میرا ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ محمود حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے جو ہم آج عرس پہ یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ آپ یا میں نہیں سمجھ رہا کہ میں آیا ہوں یہاں، آپ آئے ہیں۔ آپ کو اللہ کے نبی کی محبت کے ذریعے سے یہاں ان کے دربار پہ بھیجا گیا ہے، اور آپ کی یہاں حاضر ہو جانا میری اور آپ کی سعادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں سفر کر کے اس طرح ہو، یہ سارے معاملات نہیں ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے، علی رضی اللہ کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ سفر کر رہی ہیں جانے کے لیے، اور قافلہ مختصر سا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور یہ قافلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے والد گرامی کے گھر میں جا رہی ہیں۔ اور پلاننگ یہ ہے، منصوبہ بندی یہ ہے کہ علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیں گے، میں درمیان میں چلوں گی، اور آپ میرے پیچھے پیچھے آنے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے لیے چند باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ قافلہ جب چلتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھتے ہیں فاطمہ وہیں قدم رکھتی ہیں، اس کے اوپر وہیں قدم رکھتی ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ جہاں میں قدم رکھوں تم بھی وہیں قدم رکھو۔ اب آج کے دور کی دیکھ لیں کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں کیا پردہ کرتی ہیں، اور جو پردہ بھی کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں جو کرتی کہ جی ہمارے دل میں جو ہے وہ ہے عشق اللہ ہے، عشق نبی ہے، اہل بیت اطہار کا عشق ہے۔ کیا میری فاطمہ سے زیادہ ان کا عشق ہو سکتا ہے؟ اور یہ قافلہ جب چل رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں گھر پہنچ کر علی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ فاطمہ یہ کیا معاملہ تھا، کیا بات کیا تھی؟ تو آپ یہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو مجھے دنیا جہان کی زمین کے اندر جتنی چیزیں تھیں اس سے مجھے پردہ مل گیا، اور جب میں نے قدم رکھا تو میرا اس قدموں کے اوپر اندر آ گیا، اور علی آپ کا قدم میں نے اس لیے رکھوایا تھا کہ آسمان کی چیزیں بھی مجھے نہ دے سکیں۔ یعنی فاطمہ کے قدموں کی شان یہ ہے کہ وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتی ہیں کہ زمین کے ذرے ان کے قدموں کو چھو لیں، اور یہ بھی نہیں برداشت کرتی کہ آسمان کی بلندیوں کے پرندے ان کی قدموں کو دیکھ لیں۔ تو یہ شان اہل بیت اطہار کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو کف لگا دیے گئے، اس قید کے بعد لگا دیے گئے، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، آپ تو اس دنیا جہان کے مالک ہیں، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی اس کف لگی ہوئی کو ایسے کر کے ہٹایا تو وہ ٹوٹ گئی، الگ ہو گئی۔ تو فرمایا یہ کیا شان تھی؟ فرمایا کہ یہ دنیا کے معاملات تھے جو ہماری کف کو لگے ہوئے تھے، ورنہ اللہ نے قدرت اتنی دی ہے کچھ لوہے کو ہاتھ لگائیں تو اتر جاتا ہے۔ یہ شان اہل بیت اطہار کی۔ تو دوستو، آج کل کے دور کے اندر یہ معاشرہ بڑا
پرفتن دور ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں اگر 99% گناہ ہوتا ہوا دیکھ لیں تو 1% اگر باقی ہے تو آپ نے 99 میں شامل نہیں ہونا، 1% والے لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اور یہ کہاں سے صحبت ملتی ہے؟ یہ اولیاء کرام سے صحبت ملتی ہے، جو ہمارے نفسوں کی نفی کرتے ہیں۔ اور جس شخص نے، میں نے، آپ نے، جس شخص نے اپنے نفس کی نفی کر دی ہے، سمجھو وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ اور اولیاء کرام کے گھروں پہ ہمیں کیوں روکا جاتا ہے کہ وہاں نہیں جانا جی، وہاں یہ خرافات ہے، وہاں یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے؟ ارے بندو، اللہ کے بندو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ ہمارے نفسوں کو قتل کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور ہماری روحوں کو بلند کرتے ہیں۔ اگر کسی کی روح کمزور ہو تو یقیناً یہاں قبلہ شاہ صاحب ہیں، موجود ہیں، ایسے درباروں پہ جا کر اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ لو، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کی نسبت سے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، وجہ سے چاہے بخش دے۔ تو اولیاء کرام جو ہیں وہ نفس کی ہمیں نفی کرنا بتاتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنا بتاتے ہیں، اور ہمارے درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ دنیا داری ہے، اس میں میرے حضور قبلہ حضرت سائیں، میں اس کا ایک چھوٹا سا فقیر ہوں، ہمارے خواجہ محمد طاہر حضرت سائیں، جس کے تمام میرے بہت سارے دوست یہاں فقیر بیٹھے بھی ہوئے ہیں، قبلہ شاہ صاحب کی بھی یہاں موجود ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک کسان کا ایک کھیت ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی سہاگا پھیرتا ہے، اس کو ہل چلاتا ہے، وہ ٹریکٹر ہو یا مینول ہو، یعنی وہ ہل چلاتا ہے، اس کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، پھر اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے۔ یہ میرے حضرت سائیں کی مثالیں ہیں کہ جب اس میں بیج بوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمت اس کی سخت زمین سے ایک نرم کومپل نکال دیتا ہے، اور وہ کومپل نکل کے ایک پھلدار بوٹا بن جاتا ہے، اور اس کو پھر کئی کوشے لگتے ہیں، لیکن یہ سارے کوشے جو ہیں یہ ہمارے جسم کی غذا بنتے ہیں۔ یہ ہماری اناج جو بنتا ہے وہ ہمارے جسم کی غذا بنتا ہے، لیکن روح ابھی طالب ہے اس بات کی کہ جسم کے ساتھ روح کو بھی مضبوط کیا جائے۔ اور جب روح کو مضبوط کیا کرنا ہوتا ہے، جس طرح وہ کسان محنت کرتا ہے، اسی طرح میں محنت کروں، اس طرح میں محنت کروں۔ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت میرے اندر ذرہ ڈال دیا ہے، یہ بیج پہلے سے موجود ہے، وہ میرے کی کرامات نہیں ہے، میرا کوئی عمل نہیں ہے، میرا کوئی اس کے اوپر کوئی کوشش نہیں ہے، یہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے۔ تو دوستو، اس جو ایمان کی دولت مل گئی ہے، جو ایمان کا ذرہ میرے اندر موجود ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی حفاظت کیا ہے؟ اس کو برائیوں سے بچانا ہے، اس کو بدگمانیوں سے بچانا ہے، اس کو غیبت سے بچانا ہے۔ یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ اس کو توڑنے والی ہیں، یہ دفع کرنے والی ہیں، لیکن ہم نے ان کو ہمسایوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ ہماری پرورش ہے، اس روح کی پرورش ہے کہ میں اپنے والدین کا احترام کروں، میں اپنے ہمسایوں کا خیال کروں، میں اپنے پیر و مرشد کا ادب و احترام کروں، اور جو نماز اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کی پابندی کروں، صدقہ خیرات کروں۔ یہ اس کو پانی کی طرح جو ہوتی ہے، وہ کھاد کی طرح ملتی ہے، اس روح کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن اس روح کو مارتی کیا چیز ہے کہ میں اپنے بھائی کی برائی کر رہا ہوں، میں اپنے دوست کی برائی کر رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے رہا صحیح۔ یہ اس کو تباہ کرتی ہیں۔ یہ جس طرح تیز آندھی ایک کومپل کو، ایک درخت کو، ایک بیج کو ضائع کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بدگمانیاں ہیں، یہ دور کر دیتی ہیں، اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ ہم نے اپنے اس روح کے درخت کو بڑا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، طاقتور کرنا ہے، اتنا طاقتور کرنا ہے کہ کوئی کسی قسم کی بلا اس کو کوئی روندے نہیں، اس کو ختم نہیں کرے۔ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ جب وہ تناور درخت مضبوط ہو جائے گا تو پھر وہ چھاؤں بھی دے گا۔ وہ پھر اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ایک تناور درخت بن جاتے ہیں، جس کی طرف کوئی ہوا اثر نہیں کرتی ہے، کسی کو آندھی اس کو گراتی نہیں ہے، وہ مضبوط درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس کے سائے میں لوگ آتے ہیں، جیسے میرے قبلہ
सही सजाद अली शाह साहब हैं या महमूद हुसैन शाह साहब हैं, ऐसे लोग फिर जब बनते हैं तनावर दरख्त बन जाते हैं, फिर उसके साए में लोग आते हैं, उनको पनाह मिलती है, उनको साया मिलता है और उसको मीठे मीठे फल लगते हैं। और वो मीठे फल क्या है? वो नेक औलाद हो सकती है, वो और बड़े मामला हो सकते हैं, फिर वो साया भी देता है, फिर वो फल भी देता है और लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। हमने अपनी रूहों को इस जो दिल के अंदर मौजूद है उसको मजबूत करना है, उसको तनावर दरख्त बनाना है, फिर कहीं जाके कामयाबी होगी। वरना ये चंद लम्हे ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाली है। शायद यहाँ नौजवान बच्चे बैठे हैं, नात पढ़ने वाले बड़े हजरात बैठे हुए हैं, वो मेरे से जवान आदमी हैं, उन्होंने अभी बहुत कुछ करना है। उनको चाहिए कि वो अपने इल्म को बढ़ाएं, अपनी ताकत को बढ़ाएं और मजबूत बनाएं। और मेरे हुजूर इस पर बड़ा जोर देते हैं, खासूसी तौर पर नौजवानों के लिए, कि उनको तालीम हासिल करनी चाहिए, आला से आला तालीम हासिल करनी चाहिए। आप हथियारों से किसी को नहीं मार सकते, लेकिन इल्म वो चीज़ है जिससे आप तनावर दरख्त बन जाएंगे। और उसको रूहानी तलबा जमात हमारे यहाँ फरुखाबाद में बहुत अच्छे लोग हैं, वो मेहनत करते हैं या दावतें करते हैं या महफिल मिलाद मनाते हैं, उसमें शिरकत करें और इस रूहानी इज्तिमात में शामिल होते रहा करें, क्योंकि यहाँ नफ्स जो है वो आपका ख़त्म होगा, रूह मजबूत होगी। ये आज के दौर की जो परेशानी हमें है कि हम दूसरों के ऐब निकालते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हुज़ूर फरमाते हैं कि अपनी इस्लाह करो। दुनिया के बड़े बड़े तनावर, बहुत सारे जहाज, बहुत सारे बहरी जहाज बन गए, जंगी जहाज बन गए, लेकिन खुदा का वास्ता अपने नफ्स को तो ठीक कर लो। ये तो ठीक नहीं हो रहा, हम दूसरों को फतह करने की क्या कोशिश करें। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, आज जो बात करने का मौका मिला उसका मकसद ही यही है कि हमने इस मुआशरे को पाक करना है, इस मुआशरे को अच्छा बनाना है, हमने इस मुआशरे को ताकतवर बनाना है। आज अगर इस मस्जिद में है नेकी का काम हो रहा है, फिर मोहल्ले में अच्छा काम होगा, फिर पूरे सूबे में काम होगा, फिर पूरे मुल्क में काम होगा, इसी तरह हर फर्द अच्छा बन जाएगा। तो ये मुख्तसर सी मेरी अर्ज़ है, इसको यकीनन आप अपने दिलों के अंदर बसाएं और नेक सोबत को ना छोड़ें। आज के दौर में नेक सोबत को ना छोड़ें। दुनिया में पूरा अगर तबाह बर्बादी हो सकती है तो हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि अल्लाह के घर आबाद रहते हैं, अल्लाह का कलाम आबाद रहता है। पूरा मोहल्ला भी अगर ख़राब हो जाए तो अल्लाह का कलाम पाक है, वो आबाद रहता है। तो आइए हम अहद करते हैं, मैं खुद तौर पर अपने लिए, कि हमने इस मुआशरे को अच्छा बनाना है, पाकीज़ा बनाना है। और जहाँ तक मैं अपनी मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें और जो भी ख़वातीन हैं वो पर्दे का ख़ुसूसी ख्याल रखें। और इसीलिए मैंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख़वातीन के हवाले से बात की थी कि वो जब उन लोगों के इतने आला पाए के मुकाम हैं तो उनका ये हाल है, तो हमान तो है ही कुछ नहीं, हम तो मिट्टी का ज़र्रा है उनके आगे। तो आइए हम अहद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये फरुखाबाद इसी तरह शादोआबाद उर्स मुबारक होता रहेगा और आबाद रहेगा। हम हो ना हो, लेकिन आने वाली नस्लें इसको आबाद करती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्ला